شام کے وقت جب سورج اپنی نارنجی روشنی بکھیر رہا تھا، پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی فضاؤں میں خوشبو سی پھیلی ہوئی تھی۔ کھیتوں میں ہریالی لہرا رہی تھی، بیل گاڑیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں اور کسان دن بھر کی محنت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ گاؤں کے درختوں پر پرندے شور مچا رہے تھے جیسے وہ بھی اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں۔ اسی گاؤں میں ایک کسان حاجی بشیر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ محنتی مگر غریب آدمی تھا۔ کھیت تو اس کے پاس کم تھے لیکن غیرت، ایمان اور صبر اس کے دل میں بہت تھا۔ حاجی بشیر کی بی بی ختیجہ نہایت نیک اور باحیا عورت تھی جو ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی۔ ان دونوں کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام زینت تھا۔ زینت کے حسن کی مثال پورے گاؤں میں دی جاتی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی حیاداری اور فرمانبرداری تھی۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا اور باتوں میں نرمی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر وضو کرتی، نماز پڑھتی اور پھر ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ زینت نہ صرف گھر کے کام سنبھالتی بلکہ کھیتوں میں اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹاتی۔ گرمی ہو یا سردی وہ کبھی شکوہ نہ کرتی۔ محلے کی عورتیں اکثر کہا کرتی، کاش ہماری بیٹیاں بھی زینت جیسی ہو جائیں، ادب و حیا کی مثال ہے یہ بچی۔ مگر دوسری طرف کچھ لوگ اس کی غربت کا مذاق بھی اڑاتے۔ بعض رشتہ دار طعنے دیتے کہ کیا ہوا اگر بیٹی نیک ہے، جہیز کہاں سے آئے گا، کون شادی کرے گا اس سے۔ لیکن زینت ہمیشہ مسکرا دیتی اور اپنی ماں سے کہتی، امی جان، میرے نصیب کا مالک اللہ ہے، جب وقت آئے گا تو سب کچھ بہترین ہوگا۔ گاؤں کی زندگی آسان نہیں تھی مگر زینت کی پاکیزگی اور صبر نے اس کے والدین کے دل کو سکون دیا ہوا تھا۔ حاجی بشیر اکثر کہتا، بیٹی تو ہمارے گھر کی رونق ہے، اللہ تجھے ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ ہر جمعے کے دن گاؤں کے بیچ میں ایک میلہ سا لگتا تھا۔ دور دور کے دیہاتوں سے لوگ آ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے، کوئی اناج بیچتا، کوئی کپڑے، کوئی برتن اور کوئی جڑی بوٹیاں۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ آتیں، مرد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حقہ پیتے اور باتیں کرتے۔ پورا گاؤں جیسے جاگ اٹھتا۔ اسی بازار میں ایک درمیانی عمر کا شخص بھی آتا تھا جسے سب تیل والا کہتے تھے۔ وہ ایک پرانی پیٹی پر ڈبے رکھ کر بیچتا، سرسوں کا تیل، تل کا تیل، کبھی کبھی گھی بھی۔ اس کی آواز گلی گلی گونجتی، آؤ جی خالص تیل، اصلی تیل، کوئی ملاوٹ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ گاؤں کے لوگ اس پر مکمل بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے اس کا ماضی ٹھیک نہیں، پہلے یہ شہر میں خراب کاموں میں پھنس گیا تھا۔ کچھ کہتے یہ حرام کمانے والا اب یہاں آ کر دیانتداری کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ تیل والا ان باتوں کو سنتا مگر چپ رہتا۔ ان کی آنکھوں میں کبھی کبھی پچھتاوے کی جھلک دکھائی دیتی، جیسے وہ اپنی پرانی زندگی کو بھول نہیں پایا تھا۔ بازار میں اکثر زینت بھی اپنی ماں کے ساتھ آتی تھی۔ وہ کبھی آٹا خریدتی، کبھی کپڑا۔ اس کا چلنا پھرنا بھی باحیا ہوتا، نگاہیں جھکی ہوتی اور بات کرنے میں بھی نرمی۔ گاؤں کے مرد اکثر نظریں جھکا لیتے کیونکہ زینت کی معصومیت ان کے دل کو چھو جاتی۔ ایک دن بی بی ختیجہ نے زینت سے کہا، بیٹی، آج گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے، بازار سے لے آتے ہیں۔ زینت ماں کی ہدایت پر بازار گئی۔ اس کی نظر پہلی بار تیل والے پر پڑی۔ وہ اپنی پیٹی کے پاس بیٹھا گاہکوں کو بلا رہا تھا۔ زینت نے سیدھے لہجے میں کہا، چاچا 1 کلو تیل دے دیجئے۔ تیل والے نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس نے زینت کی باوقار بات اور انداز دیکھا تو دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ وہ خاموشی سے تیل ناپ کر دے دیا۔ اس دن کے بعد سے جب بھی زینت بازار آتی، تیل والا اسے دیکھ کر عجیب سا محسوس کرتا، جیسے اس کے دل کے اندر چھپی تاریکی زینت کے نور سے ٹکرا رہی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنے زور پر تھا اور کھیتوں کی مٹی سے بھاپ سی اٹھ رہی تھی۔ زینت کھیتوں سے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گھاس کا گٹا تھا جو وہ اپنی بکری کے لیے لے جا رہی تھی۔ رستہ ذرا سنسان تھا کیونکہ گرمی کے باعث لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ زینت ابھی کچے رستے پر پہنچی ہی تھی کہ ایک اجنبی شخص سامنے آ گیا اور وہ بدمعاش قسم کا آدمی تھا۔ چہرے پر خباثت اور آنکھوں میں ہوس جھلک رہی تھی۔ اس نے زینت کا راستہ روک کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
ارے لڑکی، اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ دیکھو تو کیسی نازک ہو۔ یہ کھیتوں کی مشقت تیرے بس کی بات نہیں۔ اگر چاہے تو تجھے دنیا کی ہر آسائش مل سکتی ہے، زیور، کپڑے، نوکر، بس ایک قدم اٹھانا ہوگا۔ زینت کے چہرے پر لمحہ بھر کو حیرت آئی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، سنو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور غیرت وہ زیور ہے جو کبھی گرا نہیں سکتے۔ دولت اگر گناہ کے راستے سے ملے تو وہ دولت نہیں بلکہ زہر ہے۔ بدمعاش ہنسا اور بولا، بہت بڑی باتیں کرتی ہو، غریب کی بیٹی ہو کر بھی غرور۔ سوچ لو، غربت میں کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ زینت نے گھاس کا گٹا زمین پر رکھا، اس کی آنکھوں سے عزم جھلک رہا تھا۔ وہ بولی، یہ تمہارا خیال ہے، حقیقت یہ ہے کہ عزت وہ دولت ہے جو غریب کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور امیر کے پاس بھی چھن سکتی ہے۔ میں اپنی عزت کسی قیمت پر بیچنے کو تیار نہیں۔ یہ مکالمہ قریب ایک ہی کھڑے ایک اور شخص کے کانوں میں بھی پڑ رہا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ تیل والا تھا۔ وہ اپنی پیٹی سے گزر رہا تھا اور یہ سب منظر دیکھ کر رک گیا۔ اس نے پہلی بار زینت کی زبان سے سچائی کی وہ آواز سنی جو اس کے دل کو چیرتی ہوئی اندر تک اتر گئی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماضی کی تصویریں گھومنے لگیں۔ وہ دن جب وہ دولت کے لالچ میں دوسروں کی عزتیں پامال کرتا تھا۔ اس کے کانوں میں جیسے کوئی سرگوشی ہوئی، تیرا حساب ہی ہوگا۔ کیا یہ وہی زندگی ہے جس پر تجھے فخر ہے؟ تیل والے کے دل پر بجلی سی گری۔ وہ خاموشی سے درخت کے پیچھے کھڑا سب سنتا رہا۔ زینت نے بدمعاش کو آخری جملہ کہا، میری عزت میرا ایمان ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ زینت یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور بدمعاش بے بس ہو کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ تیل والا اب مزید برداشت نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ سوچ رہا تھا، آج ایک کسان کی بیٹی نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو کتابوں نے نہ دیا، نہ کسی استاد نے۔ رات کا وقت تھا، گاؤں پر چاندی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی، کھیتوں میں جھینکڑیں بول رہی تھیں اور گھروں سے چراغوں کی ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ سب لوگ دن بھر کی محنت کے بعد سکون کی نیند سو گئے تھے، مگر تیل والے کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اپنے کچے مکان کمرے میں چارپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں دن کا وہ منظر بار بار ابھر رہا تھا جب زینت نے بدمعاش کے سامنے عزت اور ایمان کی بات کی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، میری عزت میرا ایمان ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تیل والے نے ایک لمبی آہ بھری، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچنے لگا، میں نے اپنی جوانی برباد کر دی، کتنی عورتوں کی عزت لوٹی، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، دولت اور خواہش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں انسانیت بھول گیا۔ لیکن آج ایک کسان کی بیٹی نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رب کے حضور روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، میں نے بہت ظلم کیے، گناہ کیے، تیری نافرمانی کی، لیکن تو بخشنے والا ہے، مجھے ایک اور موقع دے، مجھے سیدھے راستے پر لے آ۔ وہ رات بھر روتا رہا، کبھی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتا، کبھی زمین پر سر رکھ دیتا۔ گناہوں کا بوجھ جیسے اس کے دل سے اترنے لگا۔ صبح ہوئی تو وہ بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ بازار گیا تو اس کے انداز میں عجیب سکون تھا۔ وہ پہلے کی طرح اونچی آواز میں جھوٹے دعوے نہیں کر رہا تھا، بلکہ دھیرے سے بولا، بھائیو، یہ میرا تیل ہے، جتنا ہے خالص ہے، اگر کم نکلا تو آ کر واپس دے دینا۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ نہ کہا۔ ارے یہ وہی تیل والا ہے، آج یہ اتنا سیدھا کیسے ہو گیا؟ تیل والے نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب اس بچی کے الفاظ کا اثر ہے جس نے مجھے میری حقیقت دکھا دی۔ تیل والے کے دل کی رات بھر کی توبہ اب اس کی زندگی میں حقیقت بن چکی تھی۔ اگلی صبح وہ بازار میں اپنی پیٹی لگا کر بیٹھا، مگر آج کے دن میں اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ نہ وہ پہلے کی طرح گاہکوں کو پکار کر بڑھا چڑھا کر بول رہا تھا، نہ ہی
جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا، بلکہ اس کے لہجے میں عاجزی اور سچائی جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے بزرگ گاہک سے کہا، چچا جی، یہ تیل ہے، جتنا خالص ہے بس اتنا ہی بیچ رہا ہوں، اگر کبھی شک ہو تو بے جھجک واپس لے آئیے گا۔ بزرگ حیران رہ گئے، وہ بولے، سبحان اللہ، آج تیری زبان میں جھوٹ کی بجائے سچائی ہے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تیل والا مسکرا کر خاموش ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگا، اگر میں سب کو بتا دوں کہ ایک کسان کی بیٹی کے الفاظ نے مجھے بدلا ہے تو شاید لوگ یقین نہ کریں، بہتر ہے میرا عمل ہی میرا جواب ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ اس کی تبدیلی کو محسوس کرنے لگے۔ پہلے وہ اسے دھوکے باز اور جھوٹا سمجھتے تھے، مگر اب لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ اب تیل والا نہ صرف ایمانداری سے تجارت کرتا بلکہ غریبوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ جو بچہ بغیر پیسوں کے آتا، اسے تیل مفت دے دیتا اور کہتا، بیٹا، گھر جا کر ماں سے کہنا کہ دعا کرے، یہی میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دوسری طرف زینت اپنی زندگی میں صبر اور قناعت کے ساتھ گزر بسر کر رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ اب بھی اس کے والدین کو طعنے دیتے، اتنی نیک بچی ہے، لیکن جہیز کہاں سے لاؤ گے؟ غربت میں عزت کب تک باقی رہے گی؟ یہ سن کر بی بی ختیجہ کے دل میں چبھن ہوتی، مگر زینت ہمیشہ اپنی ماں کو تسلی دیتی اور کہتی، امی جان، لوگ جو چاہیں کہیں، مگر ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی نصیب لکھنے والا ہے۔ زینت کا صبر اور تیل والے کی توبہ، یہ دونوں قصے اب ایک دوسرے سے جڑنے لگے تھے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک وقت کا بدنام تیل والا اب غریبوں کا سہارا بن رہا ہے اور ایک کسان کی بیٹی سب کی عزت بن چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے دن رات معمول کے مطابق چلتے رہے، مگر حاجی بشیر کے گھر کی غربت جیسے سایہ بن کر ہر پل ساتھ رہتی۔ کھیت کم تھے، مزدوری بھی زیادہ نہ ملتی، اوپر سے بڑھاپا والد کے کندھوں پر مزید بوجھ ڈال رہا تھا۔ زینت ان سب حالات کو برداشت کرتی، مگر اس کی ہمت کبھی نہ ہوتی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ماں کا ہاتھ بٹاتی، کھیتوں میں کام کرتی اور شام کو والد کی خدمت میں لگ جاتی، مگر گاؤں کے لوگوں کی زبانیں کانٹوں کی طرح اس کے دل کو چبھتی رہتی۔ ایک دن محلے کی عورتیں بی بی ختیجہ کے گھر آئیں اور کہنے لگیں، ختیجہ، زینت اب بڑی ہو گئی ہے، مگر تم نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا بھی ہے کیا؟ جہیز کہاں سے آئے گا؟ کون غریب کی بیٹی کو بیاہ کر لے جائے گا؟ بی بی ختیجہ کا دل دکھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینت نے اپنی ماں کا سہارا بنتے ہوئے نرمی سے کہا، امی جان، رونے کی ضرورت نہیں، نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ اس رات حاجی بشیر اپنی چارپائی پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ وہ بیوی سے بولا، ختیجہ، میرا دل کہتا ہے ہم اپنی بیٹی کو دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ دے چکے ہیں، حیا اور ایمان، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ادھر تیل والے کی زندگی بھی بدل رہی تھی۔ اب وہ صرف تیل بیچنے والا نہ رہا، بلکہ ایک ایسا شخص بن چکا تھا جس پر لوگ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ گاؤں کے یتیم بچوں کو وہ اکثر کھانے پینے کی چیزیں دیتا اور بوڑھوں کی خدمت کرتا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس پر کبھی کوئی بھروسہ نہ کرتا تھا۔ ایک دن تیل والا حاجی بشیر کے دروازے پر آیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور بولا، چچا جی، میری دکان پر اکثر آپ کی بیٹی کو بھیجتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں، کبھی کبھی گھر کی ضرورت کا سامان بھی میں خود لے آیا کروں گا۔ حاجی بشیر نے کہا، بیٹا، اللہ تجھے جزا دے، مگر ہم دوسروں پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ تیل والے نے مسکرا کر کہا، چچا جی، یہ بوجھ نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ جب میں گناہوں میں ڈوبا تھا تو دوسروں کا حق کھا گیا، اب جب رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے تو مجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ بی بی ختیجہ اور زینت یہ بات سن کر حیران رہ گئیں۔ زینت نے دل ہی دل میں سوچا، یہ وہی تیل والا ہے جو کبھی بدنام تھا، اللہ واقعی دل بدلنے پر قادر ہے۔ یوں آہستہ آہستہ تیل والا نہ صرف گاؤں میں عزت پانے لگا بلکہ حاجی بشیر کے گھر کا خاموش سہارا بھی بننے لگا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ زینت اب جوان ہو چکی تھی، اس کی نیک سیرت اور باحیائی کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ لوگ کہا کرتے
زینت صرف کسان کی بیٹی نہیں، یہ گاؤں کی عزت ہے۔ آخر وہ دن بھی آیا جب زینت کے لیے ایک نیک اور محنتی نوجوان کا رشتہ آیا۔ وہ گاؤں کے قریب قصبے کا رہنے والا تھا، دیانت دار اور شریف۔ حاجی بشیر اور بی بی ختیجہ کے دل خوشی سے بھر گئے، مگر ساتھ ہی فکر میں ستانے لگی، جہیز کہاں سے لائیں گے، شادی کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ زینت نے مسکرا کر کہا، ابا جان فکر نہ کیجیے، جس رب نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے وہی میری عزت کا نگہبان بھی ہے، شادی کا معاملہ بھی وہی آسان کرے گا۔ شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ حاجی بشیر جیسے غریب کسان اتنی بڑی خوشی کیسے سنبھالے گا، لیکن اسی وقت تیل والا آگے بڑھا۔ اس نے گاؤں کے سب لوگوں کے سامنے کہا، بھائیو، یہ شادی صرف حاجی بشیر کے گھر کی خوشی نہیں، یہ ہم سب کی خوشی ہے۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق اس شادی کے اخراجات میں حصہ ڈالوں گا۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ جس شخص کو کبھی بدنام اور فریب کار سمجھا جاتا تھا، آج وہی سب کے سامنے عزت اور نیکی کی مثال بن رہا تھا۔ شادی کا دن آیا، گاؤں کی گلیاں سج گئیں، عورتیں خوشی کے گیت گانے لگیں۔ زینت دلہن بن کر اپنے والدین کے سامنے آئی تو بی بی ختیجہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ حاجی بشیر نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی، آج تو ہمارے صبر کا صلہ ہے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے۔ اسی لمحے تیل والا آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، لوگو، میں یہ مانتا ہوں کہ میری زندگی گناہوں سے بھری تھی، میں نے دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنی اور دوسروں کی زندگیاں برباد کی، مگر آج یہ سب اس بچی کی نصیحت بھرے الفاظ کی برکت ہے۔ اگر زینت نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ سارا گاؤں خاموش تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ واقعی ایک نیک بات انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ زینت نے پردے کے پیچھے سے نرم لہجے میں کہا، چچا جی، اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی ایک انسان بھی آپ کی وجہ سے سیدھے راستے پر آ جائے۔ تیل والے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اس بیٹی کے قدموں کی برکت سے میرا انجام بھی اچھا کر دینا۔ کہانی کا اختتام یہ پیغام دیتا ہے، عزت سب سے قیمتی دولت ہے، اسے کبھی بیچنا نہیں۔ حلال کمائی چاہے تھوڑی ہو مگر دل کو سکون دیتی ہے۔ ایک نیک بات پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کے در پر لوٹنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔